السلام علیکم ویورز ابھی تک ہم نے HTML میں لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا کہ HTML کا جب بھی ہم کوئی ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں تو بیسک سٹرکچر اس کی کیا ہوگی، یعنی کہ ہم کون کون سے امپورٹنٹ ٹیگز ہیں جو ہم HTML کا ڈاکومنٹ کریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو ہم آج نیکسٹ موو کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ پہ آپ ڈیفرنٹ ہیڈنگز دیکھتے ہیں تو وہ ہیڈنگز کس طریقے سے ہم HTML میں شو کروا سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہی سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ سمپل سا اسٹرکچر HTML کے پیج کی بنائی تھی۔ سب سے پہلا چیز ویورز آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ HTML میں بیسکلی ہیڈنگز کے 6 ٹائپ ہے، یعنی کہ ہیڈنگ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے، ہیڈنگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 6 ڈیفرنٹ ٹیگز یوز کیے جاتے ہیں۔ ان 6 ٹیگز میں ڈفرینس کیا ہے وہ آپ کو ابھی یہاں پہ پتہ چل جائے گا۔ فار ایگزامپل میں ایک ٹیگ یوز کرتا ہوں H1 کا۔ بیسکلی HTML میں ہیڈنگس رائٹ کرنے کے لیے، ہیڈنگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو ٹیگ یوز کیا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے H1 کا ٹیگ۔ اس کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ یہاں پہ فار ایگزامپل میں لکھ لیتا ہوں I am a student۔ اس کو ہم یہاں پہ سیو کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک ٹیگ یوز کیا ہوا ہے H1 کا ٹیگ۔ یہ بیسکلی HTML میں جو ہیڈنگز ویب براؤزر میں ہم شو کرواتے ہیں یا ان کو شو کروانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس پروگرام کو ویب براؤزر میں اوپن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس کو گوگل کروم میں اوپن کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھ کر آ گیا ہے I am a student۔ اسی طریقے سے یہ ہم ویب براؤزر میں ہیڈنگز شو کروا سکتے ہیں۔ اوکے، اب یعنی کہ ہیڈنگز کی ٹائپس کون کون سی ہے، تو بیسکلی باقی ہیڈنگز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ٹیگز یوز کرتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ ہیڈنگز H1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور H6 تک چلے گا۔ فار ایگزامپل میں یہ کاپی کر دیتا ہوں، کاپی پیسٹ۔ ہم 6 ہیڈنگس رائٹ کریں گے، 1 2 3 4 5 6۔ تو یہ ہم چینج کر دیتے ہیں H6 H5 H4 H3 H2۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہیڈنگ 1، ہیڈنگ 2، ہیڈنگ 3، ہیڈنگ 4، ہیڈنگ 5، ہیڈنگ 6۔ بیسکلی HTML میں یہ 6 ڈیفرنٹ ٹیگز ہیں جو ڈیفرنٹ ہیڈنگز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں۔ اب ان میں ڈفرینس کیا ہے یہ آپ ابھی ویب براؤزر میں دیکھ لیں گے کہ یہ H1 H2 H3 ہے، H6 ہے۔ ان میں ڈفرینس کیا ہے یہ ابھی ہم ویب براؤزر کو ریفریش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ H1 تھے، یہ اس ترتیب سے H2 ہے، یہ اس ترتیب سے H3 ہے، یہ H4 ہے، یہ H5 ہے، یہ H6 ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے، ہم یہاں پہ یہ دیکھ کر رہے ہیں کہ بیسکلی یہاں پہ H1 کے لیے ڈیفرنٹ فونٹ سائز ہے، H2 کے لیے ڈیفرنٹ فونٹ سائز ہے۔ جیسے جیسے ہم H1 سے H6 کی طرف موو کر رہے ہیں تو فونٹ سائز کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فونٹ سائز ہم اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں بائی یوزنگ CSS، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو یہ 6 ڈیفرنٹ ٹیگز ہے جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف ہیڈنگ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں HTML میں۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیگ ہے جس کو پیراگراف کا ٹیگ بولتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں P کا ٹیگ۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک P کا ٹیگ ہے اور ایک پری کا ٹیگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ٹیگ یوز کیے جاتے ہیں پیراگراف کو ویب براؤزر میں شو کروانے کے لیے۔
اب دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں بیسکلی ڈفرنس کیا ہے. پی کے ٹیگ میں اگر ہم کوئی کنٹینٹ رائٹ کرتے ہیں یا پری کے ٹیگ میں اگر ہم کوئی کنٹینٹ رائٹ کرتے ہیں تو دونوں میں ڈفرنس کیا ہے, کس طریقے سے یہ شو ہوگی. تو فار ایگزامپل فرسٹ ہم پی کا ٹیگ یوز کرتے ہیں, پیراگراف کا ٹیگ. اس میں ہم کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں پہ کاپی کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ کاپی کر دیتا ہوں, یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں. میں نے پیراگراف کے ٹیگ کے اندر یہ ٹیکسٹ سارا رائٹ کر دیا ہے. اب میں اس کو یہاں پہ سیو کر دیتا ہوں, اور جیسے ہی ہم اس کو ویب براؤزر میں آ کے ریفریش کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے پیراگراف نظر آ رہا ہے. جو وہاں پہ میں نے رائٹ کیا تھا یہ آپ کے سامنے پیراگراف کے فارم میں نظر آ رہا ہے. اب پری کا ٹیگ کیا کرے گا, یہاں پر ہم ایک ٹیگ لیتے ہیں پری کے نام سے. ٹھیک ہے, یہی والا ٹیکسٹ ہم یہاں پر بھی پیسٹ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے پیراگراف کے ٹیگ کے اندر پیسٹ کر دیا تھا ویسے میں نے پری کے ٹیگ کے اندر ہی پیسٹ کر دیا ہے. کوئی بھی میں نے اس کو لائن بریک یعنی کہ اس کو نیچے والے لائن میں نہیں لکھا. سیم جیسے پیراگراف میں لکھا ہے ویسے ہی اس کو میں نے پری کے ٹیگ میں رائٹ کیا ہے. اس کو ہم یہاں سے سیو کرتے ہیں اور ویب براؤزر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے. ویورز اگر آپ غور کریں تو جب میں نے پیراگراف کا ٹیگ لکھا تھا تو یہ والا ٹیکسٹ اس نے شو کیا تھا. یعنی کہ پیراگراف کا ٹیگ کیا کرتا ہے, پیراگراف کا ٹیگ بیسکلی اس میں جو بھی کنٹینٹ رائٹ کیا جاتا ہے پیراگراف کا ٹیگ اس کو آٹومیٹکلی جیسے یہاں پہ لائن اینڈ ہوئی وہ اگلے لائن میں ٹیکسٹ کو لے گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو پری کا ٹیگ ہے اس نے کیا کیا ہے, بیسیکلی اس نے ٹیکسٹ کو اگلی لائن میں نہیں لے گیا بلکہ اس نے اسی لائن کے اندر ہی یعنی کہ ایز اٹ از جیسے ہم پری کے ٹیگ میں کوئی بھی کنٹینٹ کو کوئی بھی ٹیکسٹ کو جیسے ہم رائٹ کریں گے ویب براؤزر میں ویسے ہی شو ہو جائے گا. لیکن پیراگراف کا ٹیگ آٹومیٹکلی اس کو لائن بریک کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو کچھ ٹیکسٹ اگلی لائن میں لے جاتا ہے جیسے ہی لائن اینڈ ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جو پیراگراف کا ٹیگ ہے وہ اس پیراگراف سے اوپر اور پیراگراف کے نیچے آٹومیٹکلی اس کو سپیس بھی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, سو بیسکلی دونوں میں ڈفرنس صرف یہی ہے کہ جو پیراگراف کا ٹیگ ہے وہ آٹومیٹکلی لائن بریک بھی کر دیتا ہے یعنی کہ ٹیکسٹ کو لائن ختم ہونے کے بعد اگلی لائن میں آٹومیٹکلی لے جاتا ہے. اور اس طریقے سے وہ پیراگراف سے پہلے اور پیراگراف کے بعد آٹومیٹکلی کچھ مارجن یعنی کہ سپیس بھی دے دیتا ہے. جبکہ پری کا جو ٹیگ ہے پری کا ٹیگ جیسے ٹیکسٹ ہم پری کے ٹیگ کے اندر لکھیں گے یعنی کہ لائن بریک کر کے لکھتے ہیں یا ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں, پری کا ٹیگ ایز اٹ از ویب براؤزر میں ویسے ہی شو کروا دے گا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا ہوگا. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہڈن کے یہ ڈفرینٹ ٹیگز کس لیے یوز کیے جاتے ہیں اور ان دونوں ٹیگز میں کیا ڈفرینس ہے پی کے ٹیگ میں اور پری کے ٹیگ میں. سو ویورز فار مور اپڈیٹ سبسکرائب اور یوٹیوب چینل. یوٹیوب کا چینل ہمارا سبسکرائب کرے. انشاءاللہ جیسے جیسے میں مزید لیکچر بناتا جاؤں گا آپ کو اپڈیٹس ملتی جائے گی. تھینک یو سو مچ.